صبح جب میری آنکھ کھلی تو دن اچھا خاصا چڑھ آیا تھا۔ مجھے اپنی کیفیت پہلے سے بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کے غسل خانے کا رخ کیا۔ ہوائی ضروریات سے فارغ ہو کر جب ٹی وی لانچ میں آیا تو امی بیٹھی سبزی بنا رہی تھیں اور ابو اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ ابو نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اخبار ایک طرف رکھا اور میری طرف متوجہ ہو کے بولے، اب طبیعت کیسی ہے؟ بہتر ہوں، میں نے جواب دیا۔ ناشتے میں کیا لوگے؟ انڈا پراٹھا، سادہ روٹی، چائے رات، یا پھر تمہیں دلیا بنا دوں؟ امی نے سبزی کاٹنا موقوف کیا اور پوچھا۔ بس ایک کپ گرما چائے، میں نے جواب دیا۔ امی نے سبزی سمیت ایک بڑے پلاسٹک کے باؤل میں رکھی، چھلکے اور فالتو مواد شاپر میں ڈالا اور کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، فریج میں تازہ جوس نکال رکھا ہے، میں نے جب تک چائے بنتی ہے وہ پی لو۔ یہ زیادتی ہے، ابو نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ کیا؟ امی نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ بیٹے کی اتنی فکر اور مجھے بیچارے کی کوئی خیر خبر نہیں، کوئی پوچھ پرتیت نہیں کہ سرتاج آپ کے لیے کیا حاضر کروں؟ ابو کی سنجیدگی میں بھی شوخی موجود تھی۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے تو آپ نے جوس پیا، پھر چائے پی، رس لی اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پوچھتا نہیں، امی نے کہا۔ وہ سب کچھ تو اکیلے ہی تھا، اب بیٹے کے ساتھ گپ شپ کرتے کرتے تو ذائقہ بھی اور ہو جائے گا نا۔ امی ہنسنے لگی۔ طویلات پیش کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے، یعنی کہ ہماری خدمت میں بھی چائے ناشتہ ایک بار پھر پیش کیا جائے، ابو نے ہنس کے کہا۔ امی اٹھ کے کچن میں چلی گئی۔ ابو نے میری طرف غور سے دیکھا، پھر پوچھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ نہیں، میں نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، بس پتہ نہیں مجھے بخار کیوں آ گیا، کیا وجہ ہوگی؟ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے انہی سے پوچھ لیا۔ اسی دوران کچن سے امی کی آواز آئی، آپ کے لیے پراٹھا بنا دوں یا سادہ روٹی؟ ابو پراٹھا کم ہی کھاتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد امی نے ناشتہ بنا دیا، ہم ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتے کے دوران امی نے کہا، اگر تمہاری طبیعت ٹھیک ہے تو حاجی جیولرز کے پاس چلے جاؤ، میں نے ان سے فون پر بات کی ہے، کچھ چوڑیاں پالش کے لیے دینی ہیں۔ میں چلا جاتا ہوں، میں نے جواب دیا، لیکن موٹر سائیکل پر نہیں، گاڑی لے جانا اور اطمینان سے چلانا۔ ابو نے فوراً کہا، جی بہتر، میں نے جواب دیا۔ جیولر حاجی یعقوب کسی کام سے نکلے ہوئے تھے۔ ان کے ملازم نے بتایا کہ حاجی صاحب آدھے گھنٹے تک آ جائیں گے۔ میں وہیں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ حاجی جیولرز کے زیادہ تر لوگ کافی پرانے تھے، میں انہیں اپنے بچپن سے دیکھ رہا تھا۔ حاجی صاحب کام کے معاملے میں سخت تھے، لیکن ہاتھ اور دل کے بڑے کھلے تھے، اچھی تنخواہ اور میراث دیتے تھے، اس لیے ان کے کاریگر ان کو چھوڑ کے نہیں جاتے تھے۔ ایک ملازم نے میرے سامنے کولڈ ڈرنک لا کے رکھ دی، میں نے بوتل ختم کی اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کاریگر اور سیلز مین اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ایک بڑے سے مضبوط شیشے کے دروازے کی دوسری طرف کاریگر بیٹھتے تھے اور بیرونی حصے میں زیورات کا شو روم تھا۔ مجھے ابھی انتظار کرتے ہوئے 15-20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ حاجی صاحب آ گئے۔ رسمی سلام دعا کے بعد میں نے انہیں امی کی دی ہوئی چوڑیاں دیں۔ آپس سے میری بات ہو گئی ہے، حاجی صاحب نے کہا۔ جی اچھا، میں نے جواب دیا اور پوچھا، وہ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ ہاں بیٹا بولو، انہوں نے کہا اور میری طرف دیکھنے لگے۔ وہ جو پتھر دیا تھا آپ نے، کچھ یاد ہے کہ آپ کو کس نے دیا تھا وہ پتھر؟ حاجی صاحب نے آنکھیں سپیٹ کے میری طرف دیکھا، پھر پوچھا، کوئی خاص بات ہے کیا؟ نہیں، خاص بات تو کوئی نہیں، میں نے کہا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے فوراً بات بنائی، وہ پتھر طوبا کو بہت اچھا لگا، وہ اس سے کوئی آرائشی چیز بنانا چاہتی ہیں، اسی لیے کہہ رہی تھی کہ اگر اس جیسا ایک پتھر مزید مل جائے تو اس کا کام بن جائے گا۔ دوسرا پتھر؟ حاجی صاحب نے کہا۔ طلال میاں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ بھلا پہلا پتھر کہاں سے آیا، بس وہ ایک لڑکی آئی تھی، اس کو کسی نے یہ نیلم کہہ کے دیا تھا، اللہ جانے کتنے پیسے ٹھگ لیے اس بچی سے، جبکہ 20، بس وہ ایک شیشہ ہے، اس کو اس نے نیلم بنا کر پیش کر دیا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ لڑکی؟ حاجی صاحب نے غور سے میری طرف دیکھا۔ کیوں، خیر تو ہے؟ میں نے بتایا نا کہ طوبا کے لیے اگر اس کا کوئی دوسرا پیس مل جائے تو، میں نے مدعا بیان کیا۔ طلال میاں، حاجی صاحب نے سنجیدگی سے کہا، یہاں دکان پر نہ جانے کتنے گاہک خرید و فروخت کے لیے آتے ہیں، جب تک کسی سے باقاعدہ خرید و فروخت نہ ہو اس کی رسید جاری نہیں ہوتی ہے، اور رسید پر ہی خریدار یا فروخت کنندہ کا نام و پتہ درج کر لیا جاتا ہے۔ اس لڑکی سے نہ تو کوئی لین دین ہوا اور نہ ہی وہ ہماری جاننے والی تھی، اسٹریٹ کسٹمر آئے اور گئے، اس لیے اس کا نام و پتہ نہیں۔
ہمارے پاس، انہوں نے خاصی تفصیل سے جواب دیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں نے جواب دیا۔ زحمت کے لیے معذرت۔ لو بھلا، اس میں کاہے کی زحمت اور کاہے کی معذرت؟ حاجی صاحب نے ہنس کے کہا۔ بات ختم ہو گئی، میں اٹھ کے باہر نکل آیا۔ ابھی میں نے اگنیشن سوئچ میں چابی گھمائی ہی تھی کہ میرے فون پر بیل ہوئی۔ میں نے اسکرین دیکھی، اس پر مخصوص نمبر موجود تھا، وہی نمبر جس سے کوئی مخاطب نہیں ہوتا تھا۔ ہیلو، جی فرمائیے، میں نے فوراً فون ریسیو کر کے کہا۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ جب آپ نے بات ہی نہیں کرنی تو پھر فون کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دفتن دوسری طرف سے تیز تیز سانسوں کی آواز ہے، جیسے کوئی کچھ کہنے کے لیے ہمت مجتمع کر رہا ہو۔ آپ اطمینان سے بات کر سکتی ہیں، میں نے گویا اسے حوصلہ دیا۔ وہ دوسری طرف سے کسی نے کہا۔ عجیب پھنسی پھنسی سی نسوانی آواز تھی، جیسے کوئی بات کرتے ہوئے یا خوف زدہ ہو۔ مجھے بات کرنی ہے۔ دوسری طرف سے بات کو کاٹ کاٹ کے وقفوں میں مکمل کیا گیا۔ جی فرمائیے، میں سن رہا ہوں، میں نے نرم آواز میں کہا۔ وہ دوسری طرف سے کہا گیا۔ مجھے ایک بات کرنی ہے۔ جی جی کہیے، میں سن رہا ہوں، میں نے دوبارہ کہا۔ میں شفق بات کر رہی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ شفق؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ شفق مجھے فون کر سکتی ہے۔ میں نے دوبارہ تصدیق طلب لہجے میں پوچھا۔ آپ شفق ہیں؟ ناجی آنٹی کی بیٹی شفق؟ جی۔ دوسری طرف سے مختصر سی آواز آئی، پھر دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا، پھر پوچھا، جی کہیے کیا بات ہے؟ وہ شفق کے لہجے میں ابھی تک ہچکچاہٹ برقرار تھی۔ پھر اس نے تیزی سے کہا، مجھے آپ سے ملنا ہے، گھر آ جائیں یا میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے واضح طور پر کہا، مجھے گھر میں نہیں ملنا۔ تو پھر؟ میں آپ سے یونیورسٹی کی کیفیٹیریا میں مل سکتی ہوں؟ اس نے پوچھا۔ اچھا، میں نے جواب دیا، میں آپ کی یونیورسٹی آ جاؤں؟ کیوں، آپ یونیورسٹی میں نہیں ہیں کیا؟ شفق نے سوال کیا۔ میں یہاں حاجی جیولر سے ابھی باہر نکلا ہوں، آپ بتائیے، میں نے جواب دیا۔ آپ یونیورسٹی کے گیٹ نمبر 4 پر آ جائیں، میں انتظار کروں گی۔ مجھے آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، میں نے جواب دیا۔ جی اچھا، میں انتظار کروں گی، شفق نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ میں گاڑی سٹارٹ کر کے مین روڈ پر آ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر شفق مجھ سے کون سی بات کرنا چاہتی ہیں۔ ایسی کیا بات ہے جو فون پر گھر پر میرے یا اس کے گھر پر نہیں ہو سکتی؟ اسی ادھیڑ بن میں مبتلا شفق کی یونیورسٹی پہنچ گیا۔ گیٹ نمبر 4 پر وہ مجھے دور سے ہی دکھائی دے گئی۔ میں نے گاڑی کو ہارن بجا کر اسے متوجہ کیا۔ وہ فوراً ہی میری طرف بڑھ آئی۔ میں نے دروازہ ان لاک کیا، وہ فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ میں نے بغیر کچھ کہے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ بھی خاموش رہی اور اپنے ہاتھ گود میں رکھے انگلیاں مروڑتی رہی۔ راستے بھر ہماری کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں نے ایک بڑے ہوٹل کے سامنے گاڑی پارک کی اور اندر آ گیا۔ ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کر میں نے شفق کی طرف دیکھا۔ اتنی دیر میں ایک ویٹر ہماری میز پر منرل واٹر کی بوتل رکھ گیا۔ میں نے اس کو کافی لانے کا کہا، پھر شفق کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ہنوز خاموش تھی۔ ذرا دیر کے بعد میں نے پوچھا، آپ کو کوئی ضروری بات کرنا تھی؟ شفق نے میری طرف دیکھا، پھر تھوک نگل کر بولی، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ میں نے اس کو غور سے دیکھا۔ وہ پریشان لگ رہی تھی، بے چینی سے اپنے ہونٹوں کو کبھی دانتوں سے دباتی، پھر چھوڑ دیتی، کبھی دائیں بائیں دیکھتی اور پھر میز پر رکھی ہوئی پانی کی بوتل کو غور سے دیکھنے لگتی۔ واضح طور پر وہ مجھ سے کچھ کہنے سے ہچکچا رہی تھی۔ میں نے بوتل سے پانی گلاس میں اڈیلا اور گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کچھ کہیں تو صحیح، اور اس خیال کو ذہن سے قطعاً نکال دیجیے کہ میں آپ کی بات سے ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ شفق نے ہچکچاتے ہوئے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ ویٹر کافی سرو کرنے آ گیا۔ کافی کے ساتھ کچھ کوکیز بھی تھے۔ وہ چپ ہو گئی، پھر اس نے گلاس سے یہ بارگی کئی گھونٹ بھرے، پھر کہنے لگی، آپ کے گھر والوں نے مجھے پسند کیا ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا اور اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ سب نے، وہ قدرے اٹک اٹک کر بولی۔ اگر پسند نہ ہوتی اور سب ناپسند کرتے تو بات یہاں تک کیسے پہنچتی؟ میں نے الٹا اس سے سوال کر دیا۔ اور وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ میں نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے کہا، اور جلال بھائی بھی آپ کو پسند کرتے ہیں؟ ان کی مرضی کی بنا پر ہی رشتہ طے ہوا ہے؟ اور وہ کہتے کہتے رک گئی اور چپ ہو کے کافی کے کپ کو گھورنے لگی۔ اور کیا؟ میں نے سوال کیا۔ اور آپ نے؟ اس نے اچانک کہتے ہوئے میرے چہرے پر نظریں گڑا دی۔ ظاہر ہے میں اپنے گھر والوں سے علیحدہ تو نہیں، ہم سبھی اس رشتے کو پسند کرتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ لیکن اس نے دھیرے سے کہا، مجھ سے تو کوئی سوال جواب نہیں ہوئے۔ کیا مطلب؟
میں نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا کافی کا کپ میز پر رکھ دیا۔ کیا مطلب آپ کی اس بات کا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیا آپ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے؟ وہ ذرا دیر خاموش رہی، پھر بولی، کیا اتنی ترقی اور اعلیٰ تعلیم کے باوجود ہمارے ہاں لڑکیوں سے رضامندی لینے کا کوئی اصول ہے، رواج ہے؟ دیکھیے، آپ جو کہنا چاہتی ہیں وہ واضح طور پر کہیں۔ جلال بھائی بہت خوبصورت، بہت پیارے انسان ہیں، محبت کرنے والے، خیال کرنے والے، ان کا مستقبل بہت روشن ہے، اور ہر لحاظ سے وہ ایک آئیڈیل شخص ہے۔ اس نے میری بات کاٹی۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، کسی نے میری مرضی نہیں پوچھی۔ کیا میں اتنی ہی غیر اہم 22 برس جس کو ہر لمحے آرزوؤں، امیدوں، نخروں سے سینچ سینچ کر پالا، اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ چھپاتے کر دیا؟ کیا میری کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی پسند نہیں ہو سکتی؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کہوں۔ مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ شفق سے ناجی آنٹی نے کچھ پوچھا نہیں ہوگا، اس رشتے کے حوالے سے اس کی منشا معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ اس کی باتیں جیسے میری سماعتوں پر دھماکے کر رہی تھیں، بم پھوڑ رہی تھیں۔ آنٹی نے آپ سے پوچھا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، شفق نے جواب دیا، انہوں نے تو بس مجھے فیصلہ سنا دیا کہ شفق تمہارے لیے میں نے سعادت بھائی کے بیٹے جلال کو پسند کیا ہے، بس اب جلدی سے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں گے، تم کو کپڑوں اور جیولری کے ڈیزائن کے لیے لے چلوں گی، تم جیسا پسند کرو گی وہی بنے گا۔ وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ میں خاموش سے اسے دیکھتا رہا۔ ذرا دیر کے بعد اس نے پھر کہنا شروع کیا، زیور، نیکلیس، جھمکا، ٹیکا، ہار، بندے، چوڑیاں، کنگن، گولڈن طلائی زیورات، کچھ میں یاقوت و موتی جوڑے، کسی میں موتی و مرجان، کوئی میرے لیے نیلم سے آراستہ کپڑے، ایک سے ایک ڈیزائن کے، مشہور ڈیزائنر کے جوڑے، عروسی جوڑا 25,000 سے 5 لاکھ، 10 لاکھ، ولیمے کا سوٹ ہزاروں لاکھوں کا، بیوٹی پارلر، مینی پیڈی، ہار سنگھار، ہر شے بے جان بے روح ہے، لاکھوں کی قیمت لیکن بے زبان، کپڑے، جیولری سب قابل خرید اور قابل فروخت، استعمال کر کے چاہے کسی کو دے دو، کسی کی شادی میں ثواب کی نیت سے دے دو، زیورات فروخت کر کے، تڑوا کے، پگھلا کے، دوسرے رنگ ڈھنگ میں ڈلوا لو، لیکن جس کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، کیا سے پوچھا جا رہا ہے؟ فرنیچر کیسا ہو، بیڈ کیسا ہو، اے سی کون سا ہوگا، گاڑی کون سی بک کراؤں، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارے لیے یہ ہم سب کر رہے ہیں، تم بھی تو بتاؤ تمہیں پسند ہے یا نہیں؟ یہ ہماری قربانی پیش کر دیں گے، گائے، بکرے، اونٹ، دمبے، بھینسیں، سب کیسے خوش قسمت ہیں کہ بس ایک بار ذبح کی اذیت اٹھا کے زندگی کی کیسے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور عورت ہر رات قربانی دیتی ہے، لیکن ہر رات کی اذیت بھری قربانی جو سنہری پنجروں میں دی جاتی ہے، کوئی اس کو نہ پوچھتا ہے اور نہ ہی گرانتا ہے۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کے اپنی بات مکمل کی۔ کیوں؟ اس نے اپنی نگاہیں میرے چہرے پر گڑا دی۔ میرے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ناجی آنٹی نے یقیناً اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، انہیں اس سے جلال بھائی کے رشتے کے لیے پوچھنا چاہیے تھا۔ زندگی میں شادی ساری حیاتی کا سودا ہوتا ہے اور اس میں فریقین کی باہمی رضامند ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، میں نے کہا۔ وہ کیا؟ شفق نے پوچھا۔ اصل میں والدین اور خصوصاً ماؤں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے احساسات سمجھتے ہیں اور ان کے حق میں جو فیصلہ کریں گے وہ اچھا ہی ہوگا۔ ان کا تجربہ، مشاہدہ اور اندازہ اولاد کے حق میں اچھا ہی ہوگا اور وہ ان تکالیف و پریشانیوں سے بچ جائیں گے جس سے کبھی ہم گزرے تھے۔ میں نے جواب دیا، ہاں یہ تو میں مانتی ہوں۔ شفق نے کہا، لیکن سوال وہی ہے کہ بحیثیت فرد ہمیں کب گرانا جائے گا، یا پھر لڑکی جب بھی اپنی رائے کا اظہار کرے گی اس کو معطوف کرا دیا جائے گا اور بری لڑکی ہے، بے حیا لڑکی کے نام سے ہی پکارا جائے گا؟ سوچو ضرور، میں نے کہا، لیکن اتنی شدت پسندی سے نہیں۔ ہر بات کا حل، ہر پریشانی سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ موجود ہوتا ہے۔ آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ پہلے یہ تو معلوم ہو جائے کہ مسئلہ بنیادی طور پر کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ کیا آپ اس شادی پر رضامند نہیں ہیں یا آپ کی نظر میں کوئی اور موجود ہے؟ اگر آپشن موجود ہے تو ہم دونوں میں موازنہ کریں گے کہ کون بہتر ہے، اور اگر میں خاموش ہو گیا؟ اور کیا؟ شفق نے تیزی سے پوچھا۔ آپ چپ کیوں ہو گئے؟ اور اگر آپ کو کوئی دوسرا شخص پسند ہے تو پھر صورتحال مختلف ہوگی، کیونکہ دل پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے بات ختم کر کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ ہنس دی۔ میں نے اتنی دیر میں پہلی بار اس کو ہنستی ہوئی دیکھا تھا۔ فرض کیجئے کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں تو پھر؟ اس نے پوچھا۔
تو پھر کیا، میں نے جواب دیا، یہ بھی تو ضروری ہے کہ جس کو آپ پسند کرتی ہوں وہ بھی آپ کو پسند کرتا ہے یا نہیں؟ لیکن اگر معاملہ دو طرفہ پسند کا ہے تو پھر بات ہی مختلف ہو جائے گی۔ آپ اپنی امی کو مطلع کر سکتی ہیں۔ اور اگر وہ چپ ہو گئی، خیر چھوڑیے، اس نے کہا اور کپ اٹھا کر ایک ہی گھونٹ میں خالی کر دیا۔ آپ سے ایک بات کہوں؟ میں نے ہنس کے کہا۔ جی۔ جلال بھائی بہت اچھے ہیں، جتنے خاموش تھے وہ نظر آتے ہیں سنجیدہ سے۔ وہ اسی قدر خیال کرنے والے، محبت کرنے والے ہیں، ایک آئیڈیل شخص۔ اور کیا؟ شفق نے تیزی سے میری بات کرتے ہوئے سوال کیا۔ اور وہ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں؟ میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ شفق نے فوراً ہی سوال کر دیا۔ کیسے؟ امی نے ان سے بہت سے رشتوں کے متعلق پوچھا، مگر انہوں نے کبھی کسی رشتے کے لیے حامی نہیں بھری۔ لیکن آپ کے متعلق جب بات ہوئی تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ وہ بہت چھوٹی ہیں۔ آپ اتنی بھی چھوٹی نہیں، شفق نے بے ساختہ کہا۔ میں نے اس کی طرف ہنس کے دیکھا۔ وہ بری طرح جھل گئی۔ جو بات آپ جاننا چاہتی تھیں وہ جان گئیں آپ۔ میں نے کہا۔ وہ کچھ نہ بولی، ہاں، مگر اس کے گلابی چہرے پر سرخی چھا گئی۔ میں نے کہا، کچھ محبتیں شادی کے دن سے شروع ہوتی ہیں اور پھر ابدی ہو جاتی ہیں۔ آپ مطمئن رہیں، آپ کو ہم سب بہت احترام سے لا رہے ہیں، محبت کے ساتھ۔ آپ بہت اچھے ہیں، اس نے دھیرے سے کہا۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہوتی تب بھی میں حت المقدور آپ کا ساتھ دیتا۔ میں نے کہا، میرے لیے طوبہ کی طرح آپ بھی ہیں۔ جس طرح میں اس کی مرضی کا خیال رکھوں گا اسی طرح آپ کا بھی۔ پسند کرنا لڑکی یا لڑکا دونوں کا یکساں حق ہے، لیکن لڑکی کے لیے بہت سے نازک مسائل ہیں، کیونکہ ایک لڑکی دوسرے خاندان کی نسلوں کی امین ہوتی ہے۔ اسی لیے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری دلہن، ہماری بہو کسی کی بہکی نگاہوں سے، کسی غلط بات کی چینٹ سے محفوظ ہو۔ غلط بات کی چینٹ؟ شفق نے دہرایا۔ جی، میں نے کہا، جیسے کیچڑ میں پتھر مارنے سے چینٹیں اڑتی ہیں، اسی طرح غلط بات کا اثر بھی لڑکی کے شفاف دامن پر چینٹ کی طرح آتا ہے۔ چینٹ ہو یا دھبا دور ہی سے نظر آ جاتا ہے، اور کوئی بھی اجلے کپڑے پر چینٹ یا دھبا پسند نہیں کرتا، کیونکہ صدیوں سے یہ شعور ہمارے ذہنوں میں راسخ ہے کہ دھبا یا چینٹ ناپاک ہوتے ہیں، غلیظ ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ میں چپ ہو گیا۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتی رہی، پھر بولی، کون سی یونیورسٹی سے سیکھا ہے آپ نے یہ سب، یہ باتیں، یہ انداز؟ وقت کی یونیورسٹی، جو ہمیشہ کھلی رہتی ہے، مسلسل اس میں داخلے ہوتے رہتے ہیں۔ جو سیکھ لیتا ہے، حالات واقعات مشاہدے سے جذب کر لیتا ہے، وہ کندن بن جاتا ہے۔ ورنہ غیبی طالب علم دنیا کی یونیورسٹی یا کتابوں والی یونیورسٹی ہر جگہ سے مات کھاتے ہیں۔ پہلے تو آپ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے، پہلے تو آپ نے بھی اس طرح کی صورتحال میں بات نہیں کی تھی۔ میں نے فوراً ہی جواب دیا۔ وہ چند منٹ خاموش رہی، پھر بولی، آپ ناراض تو نہیں ہیں نا؟ بالکل نہیں، میں نے جواب دیا، بلکہ آپ کے خیالات جان کے مجھے خوشی ہوئی۔ لڑکی کی مرضی جاننا ضروری ہے، ہمارے دین کا بھی یہی حکم ہے۔ شکریہ، شفق نے کہا۔ چلیے میں آپ کو گھر پہنچا دوں، یا آپ کو یونیورسٹی جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شفق نے کہا، آج یونیورسٹی میں میرا کوئی خاص پیریڈ نہیں تھا، اسی لیے اب گھر جاؤں گی۔ جیسے آپ کو مناسب لگے، میں نے جواب دیا۔ بل کی رقم میز پر رکھی اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ میں نے شفق کو اس کے گھر چھوڑا اور خود اپنے گھر چلا آیا۔ امی حسب معمول کچن میں مصروف تھیں۔ طوبیٰ کالج سے واپس آ چکی تھی اور امی کے ساتھ ہی مصروف تھی۔ ابو اپنے کمرے میں تھے۔ میں نے امی کو بتا دیا کہ حاجی صاحب آپ سے پوچھ لیں گے زیورات کے متعلق۔ امی نے سر ہلا کے جواب دیا اور پھر سے اپنے کاموں میں لگ گئی۔ میں نے اپنے کمرے میں آ گیا۔ باہر کی نسبت کمرہ ٹھنڈا تھا۔ میں نے جوتے اتار کے پیروں کو موزوں سے آزاد کیا اور منہ دھونے کے بعد غسل خانے سے باہر آ کر ہلکا پنکھا کھول دیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پیروں کو اچھی لگ رہی تھی۔ میں پیر پھیلا کے آرام سے لیٹ گیا۔ میرے ذہن میں شفق کی باتیں چکرا رہی تھیں۔ شاید شادی سے پہلے ہر لڑکی خوف زدہ ہوتی ہے، کچھ اپنے اندیشوں کا اظہار کر پاتی ہیں اور کچھ چپ کے دریا میں غوطے کھاتی رہتی ہیں۔ شفق آج کے دور کی لڑکی تھی، اس کو اپنی ذات کا ادراک تھا، اپنے ہونے کا احساس تھا۔ تبھی اس نے جاننا چاہا کہ جس سے وہ منسوب کی گئی ہے، جس کے ساتھ عمر بھر کا بندھن بن رہا ہے، وہ بھی اسی طرح اس کا منتظر ہے یا نہیں۔ جلال بھائی ہمیشہ سنجیدہ اور خاموش رہتے تھے۔ ان کے متعلق پہلا تاثر یہی ہوتا تھا کہ جیسے وہ ایک بے تاثر خوبصورت چہرہ ہے۔ بھائی کے چہرے سے اس کے حقیقی تاثرات کا اندازہ لگانا عموماً مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا تھا، جب تک ان کے ساتھ وقت نہ گزارا جائے۔ ان کی نرمی اور محبت کو محسوس کرنا آسان نہیں تھا۔ امی ابو دونوں ہی انہیں مستقبل کا پرفیکٹ بیوروکریٹ کہتے تھے۔ ابو کہتے تھے کہ ایک افسر کو ایسا ہونا چاہیے کہ فریقین کو قطعاً اندازہ نہ ہو کہ تم کس کے ساتھ ہو، ورنہ اس سے لوگ غلط اندازے قائم کر لیتے ہیں۔
بیوروکریسی ریاست کا دست و بازو ہوتی ہے اور اس کو ذاتی احساسات اور تعلق سے مبرہ ہو کے صرف ریاست کے مفاد میں فیصلہ کرنا چاہیے، ورنہ پھر اقرا پروی اور تعلق زہر کی طرح سسٹم کو آلودہ کر دیتا ہے۔ شفق صرف ایک خوبصورت لڑکی نہیں بلکہ مستقبل کی ایک سمجھدار ماں اور سمجھدار بہو بھی ثابت ہوتی۔ میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب سو گیا۔ رات ہی میں حسن کا فون آ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ واپسی میں قادری بھائی کی طرف چلیں گے، ظہر کی نماز وہیں پڑھیں گے، پھر قادری بھائی سے ملاقات کر کے شام کو فاتحہ خوانی کے بعد واپس آ جائیں گے۔ احتیاطاً گھر میں کہہ دینا کہ اگر رات میں قوالی کی محفل میں شریک ہونا پڑا تو پھر صبح فجر کی نماز کے بعد ہی گھر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے امی کو بتا دوں گا کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ میں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک رہے گا۔ حسن نے فوراً جواب دیا۔ میں 12 بجے تک تیار ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں حسن بھی آ گیا اور میں امی کو خدا حافظ کہہ کے باہر نکل آیا۔ آج تو تم بالکل لکھنؤ شہزادے لگ رہے ہو، حسن نے میرے سفید کرتے پاجامے اور واسکٹ پر نگاہ ڈالتے ہوئے تعریفی انداز میں کہا۔ چلو نوجوان گھوڑا کو آگے بڑھاؤ، میں نے کہا۔ حسن ہنسنے لگا۔ میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ راستے میں نے اس سے پوچھا، تم پوچھ رہے تھے کہ قادری بھائی خوابوں کی تعبیر بھی جانتے ہیں، کیا تم نے کوئی خواب وغیرہ دیکھ لیا ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا، سوچ رہا ہوں کہ وہ تعبیر بتا دیں گے۔ تم نے اپنا خواب کسی سے کہا تو نہیں؟ حسن نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے اس کی طرف تعجب سے دیکھ کے پوچھا۔ کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر اسی سے پوچھنا چاہیے جو صاحب علم ہو اور آپ سے محبت رکھتا ہو، حسن نے جواب دیا۔ ہاں یار، یہ بات تو واقعی پتے کی ہے، میں نے کہا۔ اگر کسی جل ککڑ کو سنا دیا تو پھر وہ مزید آئیں بائیں شائیں کرے گا اور اس کے منفی خیالات اور جملے انسانی مزاج پر اثر انداز ہو کے غلط کیفیت پیدا کر دیں گے، حسن نے ہنس کے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے کہا اور بے خیالی میں ہاتھ واسکٹ کی جیب میں ڈالا۔ مجھے جھٹکا سا لگا، میری جیب میں نیلگوں پتھر موجود تھا اور پھر یوں لگا جیسے میری انگلیوں نے برف کے گولے کو پکڑ لیا ہے۔ انتہائی ٹھنڈا اور بے حد سن کرنے والا احساس۔ کیا ہوا؟ حسن نے میری طرف دیکھ کے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے کہا۔ شاید میری کونی گاڑی کے دروازے کے ہینڈل سے بے خیالی میں ٹکرا گئی ہے۔ ہاں، کونی پر ذرا سی چوٹ بھی زور کی معلوم ہوتی ہے، وہ بولا۔ میں نے اپنی الماری سے واسکٹ نکال کر پہنی تھی تو بے خیالی میں نیلگوں پتھر کو ہاتھ میں تھام لیا تھا اور اسی وقت حسن کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو میں نے پتھر واپس اپنی جگہ رکھنے کی بجائے واسکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ اب اس پتھر سے جب میرا ہاتھ بس ہوا تو یوں لگا کہ جیسے میں نے کسی ٹھنڈی ٹھار چیز کو تھام لیا ہے۔ اللہ جانے اس پتھر میں کیا راز تھا۔ کبھی یوں لگتا تھا کہ جیسے اس میں سے حرارت پھوٹ رہی ہو، کبھی برف جیسے ٹھنڈک کا احساس ہوتا اور کبھی اس میں سے شعاعیں نکلتی محسوس ہوتی تھی۔ کس سوچ میں ہو؟ حسن نے میری طرف دیکھا۔ میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوں، میں نے کہا۔ ہاں، میں مبارکباد دینی تو بھول ہی گیا، حسن نے کہا۔ کس بات کی مبارکباد؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ جلال بھائی کی شادی جو طے ہو گئی ہے۔ ہاں، شکریہ، خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے شادی کے لیے ہاں کر دی، میں نے حسن کو بتایا۔ جلال بھائی مستقبل کے بیوروکریٹ ہیں، کون سی ماں ان کا رشتہ رد کرے گی؟ حسن نے ہنس کے کہا۔ اب یہ شادی وغیرہ تو قسمت کے فیصلے ہیں، جہاں لکھی ہوگی وہیں ہوگی، میں نے جواب دیا۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حسن نے پوچھا۔ میرا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ بھلا میرا کیا ارادہ ہو سکتا ہے؟ ابھی میرا MBA مکمل ہونے والا ہے، پھر جاب، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ ہاں، حسن نے کہا، آدمی کے منصوبے اور ہوتے ہیں اور خدا کی تقدیر کیا دکھاتی ہے یہ علیحدہ معاملہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ بھلا انسان منصوبے بنانے اور بھاگ دوڑ کے سوا اور کیا کر سکتا ہے؟ میں نے بھی تو یہی کہا، حسن نے جواب دیا۔ منصوبے علیحدہ ہوتے ہیں، خدائی فیصلے بھلا کب اور کیسے سامنے آئیں گے اور نافذ ہوں گے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے تمہاری بات بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی، میں نے جواب دیا۔ حسن ہنسنے لگا۔ اب بھلا اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ایسے ہی بس وہ شاکر بھائی یاد آ گئے۔ کیا مطلب؟ میں نے فوراً پوچھا۔ وہ گھر سے خودکشی کرنے نکلے تھے اور نیٹی جیٹی کی ریلنگ سے اچک کر کڑھائی کے پاس آ بیٹھے اور اب پکوڑے بیچ رہے ہیں، چھلیاں تل رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ حسن اس کی بات کا کیا مطلب تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا مگر وہ مزید کچھ نہیں بولا، خاموشی سے ونڈو اسکرین پر نظریں جمائے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ جب ہم پہنچے تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہم نے جلدی جلدی وضو کیا اور ظہر کی نماز میں شریک ہو گئے۔
مسجد سے تھوڑی دور ہی قادری بائی کا گھر تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ڈیرا ہے یا قادری بائی کا گھر۔ برکیف سب وہیں ان سے ملتے تھے۔ نماز کے بعد ہم ان کے گھر چلے گئے۔ بیٹھک میں وہ موجود نہیں تھے۔ خادم نے بتایا کہ وہ ذرا دیر میں آتے ہیں۔ ہم دونوں وہیں بیٹھ گئے۔ ذرا دیر میں خادم نے قہوہ لا کے رکھ دیا۔ ہم دونوں قہوے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اب بھی ہم نے قہوہ ختم ہی کیا تھا کہ قادری بھائی آ گئے۔ حسب معمول وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے۔ وہ ہم سے بڑے پرتپاک سے ملے۔ رسمی دعا سلام کے بعد حسن نے کہا، قادری بھائی طلال اپنے خوابوں کے حوالے سے آپ سے رہنمائی لینے چاہتا ہے۔ اچھا، قادری بھائی نے مسکرا کے کہا، خواب تو بہت ذاتی چیز ہوتے ہیں، ہمارے اندر اور باہر کی دنیا کے مابین راستے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جی، میں نے ادب سے جواب دیا، اسی لیے تو رہنمائی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں ذرا شاکر بھائی سے مل لوں، تب تک آپ گفتگو فرمائیے۔ حسن کے لہجے اور انداز میں قادری بھائی کے لیے ہمیشہ بہت ادب اور بہت احترام ہوتا تھا۔ ضرور، قادری بھائی نے نرمی سے جواب دیا۔ حسن باہر نکل گئے اور بیٹھک میں ہم دونوں اکیلے رہ گئے۔ ذرا دیر خاموشی رہی، پھر قادری بھائی نے پوچھا، تو پھر آپ نے کیا دیکھ لیا؟ میں نے ایسا دیکھا کہ پھر میں نے اپنے خواب سنانا شروع کر دیا۔ وہ پہلا خواب جس میں عروہ کو قتل کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ قادری بھائی نے نہایت سکون سے میرا خواب سنا۔ وہ درمیان میں ایک لفظ نہیں بولے۔ میں خواب سنا کر خاموش ہو گیا اور ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد قادری بھائی نے سوال کیا، کیا وہ لڑکی عروہ وہی ہے جو یہاں بھی آ چکی ہے؟ جی ہاں۔ آپ کب سے انہیں جانتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ ہی عرصہ سے، لیکن ہماری زیادہ بے تکلفی نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ بہت کم گو ہے۔ کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں؟ قادری بھائی نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ان کی اس بات کا کیا جواب دوں۔ میری اور عروہ کے درمیان کبھی اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی کبھی اس نے میرے لیے کسی ایسے جذبے کا اظہار کیا کہ جس سے میں سمجھتا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ بس ہم ایک ملنے جلنے والے دوست ہیں۔ قادری بھائی میری طرف دیکھتے رہے۔ چند ثانیوں نے بعد میں نے جواب دیا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں یا نہیں، لیکن میں چپ ہو گیا۔ لیکن مجھے اس کا ساتھ اچھا لگتا ہے، قادری بھائی نے کہا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے انداز میں کوئی طنز نہیں تھا۔ چہرے پر بڑی روشنی اور ہونٹوں پر مسکان پھیلی ہوئی تھی۔ دل و دماغ کی دنیا بڑی عجیب سی ہے، قادری بھائی نے کہا۔ دل جو کہتا ہے، دماغ حالات کے منطقی نتیجے کے تحت ان معلومات کو پروسیس کرتا ہے جس میں ہمارے صدیوں کے مشاہدات، تجربات شامل ہوتے ہیں، لیکن دل کے معاملات دو ٹوک ہوتے ہیں، اسی لیے بعض اوقات ہم ضبط نہیں کر پاتے۔ قادری بھائی کہہ کر ذرا ٹھہرے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی، میں نے دھیرے سے کہا۔ آپ کی بات بجا ہے، لیکن مجھے اس قتل پر کیوں مجبور کیا جا رہا ہے، اور میں کون سا شہزادہ ہوں؟ اور پھر بات یہ کہ حکم نہ ماننے کی پاداش میں قتل کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کہ میرا خون زمین پر نہ گرے، کیونکہ شاہی خاندان کی روایت کے تحت کسی شاہی فرد کا خون نہیں بہایا جا سکتا۔ یہ بات غور طلب ہے۔ ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ مجھے گاہے بگائے بڑی گہری نگاہ سے دیکھتے، پھر نگاہیں جھکا لیتے۔ مجھے دھیان آیا، میں نے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور، انہوں نے کہا۔ کچھ کہنے سننے سے بات کو سمجھنے کے نئے زاویے ملتے ہیں۔ اس دن آپ نے مجھے پانی والا کیوں کہا تھا؟ بلکہ یہ لفظ آپ نے کئی مرتبہ دہرایا تھا، میں نے پوچھا۔ اچھا، آپ کو یاد ہے، پانی سے تو زندگی کی ابتدا ہے، وہ دھیمے سے بولے۔ جی بے شک، میں نے ادب سے کہا، لیکن آپ نے مجھے خصوصی طور پر فرمایا تھا پانی والا۔ آخر آپ کی بات کا کوئی سبب تو ہوگا۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ ادب سے سوال کیا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، کچھ تعلق، کچھ زندگی کے راز آہستہ آہستہ کھلتے ہیں۔ وقت سے پہلے ان کو کھوجا جائے تو پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں۔ وہ یہ کہہ کر چپ ہو گئے۔ میری سمجھ میں یہی آیا کہ وہ اس وقت شاید مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ میں نے اضطراری طور پر جیب میں ہاتھ ڈالا۔ میرا ہاتھ نیلموں پتھر سے مس ہوا اور میں نے تیزی سے ہاتھ جیب سے باہر نکال لیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے دیکھتے ہوئے انگاروں کو چھو لیا ہو۔ میں ڈر گیا۔ عجیب بات تھی کہ کبھی وہ پتھر بہت زیادہ گرم ہو جاتا، کبھی شدید ٹھنڈا۔ کیا بھید تھا اس نیلموں پتھر کا؟